محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي وينكرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں ان لوگوں کو منع کر دوں گا، یار ان کو حجت اور ادلہ اور دلائل سمجھ ہی نہیں آئیں گے، یعنی ان کے دلوں پہ اللہ مہر کر دیتے ہیں، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر آدمی کو حق بات سمجھ نہیں آتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور راستہ ان کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں ان کو خود پھیر دوں گا کہ میری عظمت، میری شریعت، میرے احکام کو یہ سمجھیں گے ہی نہیں. کیوں؟ یہ قلوب المتکبرین، ان لوگوں کے دل ہیں جو تکبر کرتے ہیں میری اطاعت سے اور لوگوں پر بھی ناحق فساد کرتے ہیں. جیسے انہوں نے تکبر کیا، اللہ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان کو پھیر دیا حق سے. کما قال اللہ تبارک و تعالی ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. ہم ان کے دلوں کو بھی پھیر دیں گے آنکھوں جیسے وہ ایمان نہیں لے، ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی غنی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ لو اجتمع الخلق على قلب واحد اشقى منكم لما يضره بشيء، کہ اگر ساری دنیا، ساری مخلوق ایک شقی آدمی کی شکل میں بن جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ولو اجتمع الخلق على اتقى قلب رجل منكم ما نفعوه بشيء، اگر ساری دنیا متقی ہو جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو جتنا فائدہ ہے ایمان کا، اعمال کا، احکام کا، سب تمہارا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو صمد ہیں، یعنی ساری دنیا کی حاجتیں جس بن پوری نہ ہوں اور اس کو کسی کی حاجت نہ ہو. لیکن اس کا بھی ایک نظام ہے کہ جو اللہ کا راستہ سمجھنا چاہتے ہیں اللہ راستے کھول دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو خود ہدایت کر دیتے ہیں. لیکن جو منہ موڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہریں لگ جاتی ہیں اور وہ کوئی حق بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک نہیں کئی معجزات مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن ایمان نہیں لیا. اس لیے فرماتے ہیں فلما ذاقوا اذاق اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. وقال بعض السلف رحم اللہ تعالی لا ينال العلم حتى ولا مستكبر ولا لا ينال العلم عين ولا مستكبر. تو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم جو ہے اس بندے کو بھی حاصل نہیں ہوتا جو زیادہ بڑا اپنے آپ کو شرمندگی شرما کے رہے، کسی سے پوچھے ہی نہیں، کبھی میری توہین ہو جائے گی. تو اور اسی طرح جو تکبر کرے، اکڑ کرے، اس کو بھی کبھی علم حاصل نہیں ہوتا. علم انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو سوال کرتے ہیں، جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور دین سمجھنے کے لیے محنت کرتے ہیں.
فرمایا وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا۔ اسی طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی ذلت اور عاجزی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ساری زندگی پھر جہل میں پڑا رہے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو عاجزی تو کرنی ہوتی ہے۔ جب تک وہ عاجزی نہیں کریں گے، تواضع نہیں کریں گے، اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے، علم جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام ہے، اور جو آدمی اپنے استاذ کا ادب نہ کرے یا جو آدمی کسی کتاب کا ادب نہ کرے، اس کو وہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ علم پھر کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال سفیان بن عیینہ قولی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق قال انذر عنهم فهم القرآن واصرفهم عن آیاتی۔ یہ جو متکبر ہیں، جو میری آیات سے انکار اور اعراض کرتے ہیں، ہم ان سے قرآن کی فہمی چھین لیتے ہیں اور ان کو پھیر دیتے ہیں کہ یہ کسی اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھ سکیں، ان کے ذہن الٹ جاتے ہیں۔ وقال ابن جی وهذا يدل على ان هذا خطاب لهذه الامه قلت ليس هذا بلازم لان ابن عيينة انما اراد ان هذا مضطرد في حق كل امه ولا فرق بين احد واحد في هذا۔ اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس امت کے لیے یہ آیت دلالت کر رہی ہے، کیونکہ سفیان ابن عیینہ کا ذکر آیا ہے اس میں۔ تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر دور میں ہر امت کے اندر جنہوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ اللہ نے بھی ایسا کیا، یہ کسی ایک خاص امت کے لیے نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تکبر کیا اور فرعون نے تکبر کیا، قوم عاد نے تکبر کیا، تو پھر اللہ نے ان کو اسی طرح کی سزا عطا فرمائی کہ وہ دنیا کی باتیں بڑی جاری۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے عالم ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن ہم عن الآخرت، لیکن آخرت کی باتوں سے یہ بے پرواہ اور غافل ہیں، ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کی تو یہ باریک سے باریک بات بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ دماغ کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کو جتنی نشانیاں دکھائیں گی ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرا مدنی برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، کیوں ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ لیکن آپ کے ذمے ہے کہ آپ بیان فرماتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ نہیں آئیں گے تو نہ آئیں، ان کا اپنا نصیب ہے اور اسی کے مطابق قیامت میں سزا بھگتیں گے۔ لیکن اہل حق کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حق کی دعوت دیتے رہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں، نہیں مانتے نہ مانیں۔